بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کئی رکاوٹوں، مشکلات اور مصائب کا سامنا رہا۔ نبوت کے ابتدائی برسوں میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں آباد مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر بار سوخ افراد مسلمانوں پر بہت سختیاں کرتے تھے۔ ان دنوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو عمر سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ سواری میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ممتاز تھے، عبرانی بھی جانتے تھے۔ ان فنون سے فراغت کے بعد انہوں نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ ان کی تجربہ کاری اور غیر معمولی علمیت و فراست کی وجہ سے قریش نے سفارت کا عہدہ ان کو تفویض کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید اسلام لائے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پیغمبر اسلام کے سخت مخالفین میں ہوتا تھا۔ ایک روز عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے خاندان کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں بہن نے قرآن کی چند آیات پڑھنے کے لیے دی۔ ان آیات کو پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور اپنی بہن کے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انہیں دین اسلام میں شمولیت کا شرف عطا کیا جائے۔ یہ سن 616 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت ساتھ لے کر کعبے میں اعلانیہ نماز ادا کی اور کسی کو مزاحمت کی جرات نہ ہوئی۔ پہلی صدی ہجری کے مطابق 622 ہجری سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پیغمبر اسلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو معرکے پیش آئے، غیر قوموں سے جو معاہدات ہوئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات و احکامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں، ان میں سے شاید ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل وسیع ہو گیا تھا۔ اس رقبے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا رقبہ 3 لاکھ مربع میل ہے۔ ان میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عراق عجم، ارمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے ایسی فلاحی حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا اصل اصول مجلس شورا کا انعقاد تھا۔ حضرت عمر کا دور امت مسلمہ اور اسلامی ریاست کے لیے ایک سنہری دور کہلاتا ہے۔ دنیا میں کسی حکمران نے اپنی مملکت اور رعایا کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے جو چشم فلک نے حضرت عمر کے ذریعے مشاہدہ کیے۔
دور فاروقی مملکت میں انصاف، خوشحالی، ترقی اور ریاست اسلامی میں شاندار توسیع کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں لوگ اعلانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو عام آدمیوں کے برابر سمجھتے اور کسی قانون سے مستثنا نہ تھے۔ ایک موقع پر تقریر میں فرمایا، صاحبو، مجھ پر تم لوگوں کے کئی حقوق ہیں جن کا تمہیں مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ آپ خیال رکھیں کہ میں خراج اور مال غنیمت بے طور پر جمع نہ کروں، میرے ہاتھ سے خراج اور مال غنیمت بے طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ پھر یہ کہ میں تمہارے وظیفے بڑھاؤں، سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور تمہیں خطرات میں نہ ڈالوں۔ کسی حکومت کے عدل و مساوات کو جانچنے کا ایک بڑا معیار یہ ہے کہ ملک میں آباد اقلیتوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اس معیار سے عہد فاروقی عدل و مساوات کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ کسی قوم کے حقوق تین چیزوں سے متعلق ہوئے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ دیگر حقوق انہی کے تحت آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مفتوحہ قوموں کے یہ تین بنیادی حقوق عطا کیے۔ اس اقتدار و اختیار کے باوجود جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رائے عامہ کے ترجمانوں اور نمائندوں سے مشورہ لیے بغیر قدم نہیں اٹھایا۔ اسلام کا نظام حکومت شورا پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس نظام میں کوئی اہم کام بغیر اہل الرائے صحابہ کے مشورے کے انجام نہ پاتا تھا۔ روزانہ کے پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کے لیے اہل الرائے صحابہ کی مجلس شورا تھی۔ اس کے ممتاز ارکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جیل، حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت شامل تھے۔ اس کے علاوہ مہمات کے امور کے لیے ممتاز مہاجرین و انصار کی مجلس ہوتی تھی۔ ہر مسلمان کو آزادی رائے اور حکومت پر نکتہ چینی کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ عام مسلمان برسر عام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا کرتے تھے اور سوال جواب کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی حیثیت صرف ایک متولی اور شیرازہ بند کی رکھی ہوئی تھی اور اس کو عملاً مختلف مواقع پر واضح کیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ تمہارے مال میں مجھ کو صرف اس قدر حق ہے جس قدر ایک یتیم کے مال کے متولی کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال یعنی خزانہ حکومت کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ایک پائی حساب رکھتے تھے اور ایک ایک پائی صرف ضروریات مسلمین پر خرچ کرتے تھے۔ نہ اس خطیر رقم سے انہوں نے اپنے لیے سامان عیش و راحت فراہم کیا اور نہ کسی اور کو اس کی اجازت دی، بلکہ اگر کسی کو عیش و ترام کی زندگی بسر کرتے دیکھا تو سخت باز پرس کی اور بعض مواقع پر منصب سے بھی معزول کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 20 ہجری میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین 8 صوبوں میں تقسیم کیے۔ پھر فتوحات کے ساتھ ساتھ فارس، خوزستان، کرمان وغیرہ مزید صوبے قائم ہوئے۔ ہر صوبوں میں حاکم صوبہ یعنی گورنر، کاتب یعنی میر منشی، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، صاحب حداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی جج مقرر کیے۔ باوجود یہ کہ اس وقت عرب کا تمدن ابتدائی حالت میں تھا، یہ سلسلہ حکومت کے آغاز کو چند ہی برس گزرے تھے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جداگانہ محکمے قائم کیے اور ایسی اصطلاحات نافذ کی جو آج تک فلاحی ریاست کے بنیادی ستون قرار دی جاتی ہیں۔ انہوں نے مملکت کے طول و عرض میں نہریں بنانے، بند باندھنے اور تالاب تیار کرانے کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا۔ محکمہ قضاء یعنی عدالتی نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت وجود میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محکمہ پولیس اور جیل خانے قائم کیے، فوجی قلعے اور بار کی تعمیر کرائیں، فوجی دفتر ترتیب دیا،
اور رضاکار سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی، دفتر مال قائم کیا اور مردم شماری کرائی، مسافروں کے لیے مکانات بنوائے اور مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے۔ آپ نے بے آسرا بچوں، مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے اور معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر کیے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے لیے کوئی دربار بنایا تھا، نہ ہی غلام گردشوں سے آراستہ محلات تعمیر کروائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ کسی کو کوئی حاجت ہو یا فریاد کرنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ملتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل قدر صحابی پر ایک روز دوران نماز ابو لولو نامی شخص نے حملہ کر دیا۔ 3 دن زخمی حالت میں رہ کر آپ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہوئی۔ جزاک اللہ۔